ایک یہ کوشچن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبیحہ کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے اور ان 7 اعضاء میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا. لیکن فقہا نے دیکھا کہ جن 7 اعضاء کو سرکار نے منع کیا ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ کہ اس عضو کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے. تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ 7 چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمائی، لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے. لہٰذا فقہا نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا اس میں تو اوجڑی شامل نہیں تھی، لیکن چونکہ ان 7 اعضاء میں سے ہر ایک کا گندگی کے ساتھ اتصال نظر آیا تو پھر فقہا نے اسی علت کی بنا پر اوجڑی کو منع کیا. اب شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جب حدیث سے ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ جب فقہا کے اجتہاد سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوگی تو ہم اس کو ذرا ہلکا حکم دیں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ہلکا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروہ تنزیہی ہے. اگرچہ بعض علماء نے ہمارے اس اوجڑی کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے. اس کی وجہ غالباً پھر یہ ہے کہ انہوں نے قیاساً نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت فرمایا، اس سے پھر اس کا حکم قیاس سے قوی ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اوجڑی بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے. میں خود لاہور میں دوران تعلیم طالب علمی وہاں رہا ہوں اور وہاں میں نے دیکھا صبح ناشتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اوجڑی بھی ہوتی ہے اور 1-2 نہیں ہزاروں افراد ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں کویسچنز کرتا رہتا ہوں، لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اوجڑیاں کھا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. فقہا جس چیز کو قیاساً اجتہاداً منع فرمائے جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اکثر فقہا کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو واپس لے کر حکم کو ہلکا کر دیتے ہیں. اب چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ نظر آتا ہے لہٰذا ہم تو اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کے قائل ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانا مناسب نہیں ہے، شریعت کو ناپسند ہے اتصال گندگی کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر کچھ حضرات مکروہ تحریمی والے قول پہ عمل پیرا ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیں کر لیں. لیکن اکثر ہوتا یہی ہے اور یہ ہی ایک مفتی کی شان ہوتی ہے اور صلاحیت افتاء رکھنے والے کی شان ہے کہ وہ صرف لوگوں کو سخت مسئلے نہ بتائے بلکہ عرف کی تبدیلی، لوگوں کے عادات اطوار کی تبدیلی کی وجہ سے احکام میں تبدیلی لے کر آئے. اور میں بطور نظیر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسپرٹ کو ناپاک اور نجاست غلیظہ، پیشاب کی مثل ناپاک قرار دیتے تھے. لیکن جب آپ سے کویسچن ہوا کہ ایک رنگ باہر سے آیا جس کو پڑیا کا رنگ کہتے تھے، اس میں کنفرم وہ لوگوں نے کہا کہ جی اسپرٹ ملی ہوئی ہے اور اب لوگ اس سے کپڑے رنگ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ تو وہ اعلیٰ حضرت کے جو اسپرٹ کو پیشاب کی مثل نجاست غلیظہ اور ناپاک قرار دیتے تھے، آپ نے اس کے بارے میں جواز کا حکم دیا اور بنیاد بنایا عموم بلوہ کو کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ہمارے نزدیک ایسا حکم ہے لیکن اب چونکہ ہم نے سنا ہے کہ زیادہ یہ عام ہے، اس میں عموم بلوہ ہے، لہٰذا اب فقیر یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی ذاتی رائے سے کثیر مسلمانوں کو گناہ گار قرار دے اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کرے، لہٰذا نظر فقیر میں حکم جواز ہے. الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے لیکن مفہوم اور مقصود یہی ہے. اب دیکھیں پڑیا کے رنگ کو یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے علماء اس سے رنگنا شروع ہو گئے تھے، عوام میں وہ چیز عام ہوئی تھی اور جب کوئی چیز عوام میں عام ہو جائے، ان کی عادت میں شامل ہو جائے تو عادت چھڑوانے میں بہت حرج ہے اور شریعت حرج کو اٹھاتی ہے. لہٰذا مکروہ تنزیہی کا قول ہمارے نزدیک جو بھی اسباب 6 جو مسا حکم کے تبدیلی کے اسباب ہوتے ہیں ان پہ نگاہ رکھنے والا ہوگا، انشاءاللہ وہ اس دور کے اعتبار سے یہی فیصلہ کرے گا. اگرچہ بہت سارے ایسے مفتیان کرام موجود ہیں ان پہ کوئی طنز نہیں ہے، کوئی اٹیک نہیں ہے، کہ جو اسباب 6 پہ نہ دسترس رکھتے ہیں نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اسباب 6 کہاں کہاں اس وقت ان کی وجہ سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. بس وہ جیسا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ویسے آگے بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں. بلکہ ہم جیسے اگر کوئی فرد ہے جو ان چیزوں پہ نگاہ رکھ کر اور مزاج شرع کو بنیاد بنا کر کوئی رعایت دینے بھی لگے تو وہ ہم پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ان سے ایسے کسی فرد سے گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور آپ ایک عالم کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئیے گا اور میرے کچھ بچکانہ سوالات کے جوابات دے دیں تو فقیر مطلب ساری زندگی آپ کا احسان مانے گا. ایسے حضرات سے میری گزارش ہے مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا جائے. تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ جب گفتگو ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بزرگان دین کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے اس کو بے عینی ہی کوڈ کرتا ہے, اس فرق کو محسوس کیے بغیر کہ اب معاشرہ زمانہ بدل گیا ہے, لوگوں کی عادات اطوار ان کی کیفیات رسم و رواج عرف تبدیل ہو چکا ہے, تو پھر ہم اس پہ بھی تانہ زنی نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہم ضرور گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات بیان کریں یا تو آپ آ کے گفتگو کریں کہ بھئی آپ نے غلط بات بولی ہے, شریعت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اصول شرع کے خلاف ہے. یہ تو میرے خیال میں نہ کوئی ہمت کرتا ہے نہ وقت نکالنے کے لیے تیار ہے. کوئی میں ایسا تو نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی ڈرا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بعض تو ہمت نہیں کر پاتے اور بعض وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن طنز کرنے کے لیے اور پبلکلی اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کر کے کسی پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ یا پہلے ان تمام اسباب سبعہ یا اسباب ستہ پر اچھی طرح نگاہ رکھ کر ان کی روشنی میں جو مسائل میں جدید دور میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کو دیکھیں, پھر ہمارے اس بیان کردہ مسئلے کو جب انشاءاللہ سنیں گے. ایسی ہی ضروری اسلامک باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.